یعنی ایک نور کے دو حصے. اللہ نے نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا. یا اللہ جیسے تو نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، حسن و حسین علیہ السلام کے نور علیحدہ بنائے، خود سرکار کا نور علیحدہ بنایا، مولا علی کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ مولا علی کے نور کو نبی کے نور سے جوڑ دیا، یعنی نبی کا نور بنا کے اس کا ایک ٹکڑا کیا، اس کا ایک حصہ بنایا، اس کو دو جزوں میں بدلا، ایک جز نبی نام رکھ دیا، ایک جز علی نام رکھ دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے سبب ہیں، حسین بحث ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی دو تین جملوں کی طرف، دو تین پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. کیوں نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے علی دیا، علی نام مت دیا، علی مولا کا وجود بنایا؟ ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ ٹکڑا ٹکڑے کا، جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، اور جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. پہلے مرحلے میں بتا دیا گیا اسے سب کچھ ماننا مگر اللہ نہ ماننا، اس کے کمالات کا اقرار کرنا مگر اسے رب نہ ماننا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اسباب میں ایک سبب یہ کہ یہ جلووں میں نبی اور علی ہوں گے مگر حقیقت میں ایک ہوں گے. یہ علیحدہ علیحدہ دکھائی دیں گے مگر حقیقت ان دونوں کی ایک ہوگی. کبھی غور کیا آپ نے؟ 27 رجب مولا نبی کی تاریخ، سلام مولا علی کا ہے. 13 رجب مولا علی کی تاریخ اور سلام اور زیارت مولا نبی کی ہے. روز عید غدیر مولا علی کا دن مگر زیارت نامہ نبی کا ہے، یعنی جو دن علی کا ہے سلام نبی پر ہے، اور جو دن نبی کا ہے سلام علی پر ہے. یہ کیوں رکھا گیا ایسا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دن نبی کا ہے سلام علی کو کرو. یہ دو نہیں ہے. کہیں آپ کو نام ملا آج تک ابراہیم محمد؟ کسی نبی کا نام ہمارے نبی سے پہلے نہیں آتا. عیسیٰ محمد کہیں نام ملا؟ محمد عیسیٰ ملیں گے آپ کو، محمد ابراہیم ملیں گے آپ کو، محمد یحییٰ ملیں گے آپ کو، یحییٰ محمد نہیں ملیں گے. کسی نبی کا نام ہمارے نبی سے پہلے نہیں رکھا جا سکتا. واحد علی ہیں، علی محمد کہہ دیں یا محمد علی. یہ دو کب ہیں بھائی؟ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے. اب تک بھی اگر میرے کسی بچے کو میری بات حلق سے نہ اتری ہو تو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے نا، تو محمد نام ہونا چاہیے تھا. شکل نبی کی ہے، نام علی کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ان دونوں ہستیوں کا اتنا گہرا تعلق. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تسلی دیجئے، آپ تھک تو نہیں رہے؟ اتفاق سے مجھے ان ایام میں ملک سے باہر جانا تھا، اور یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ان مجلسوں کا وعدہ ہوا ہے. جب طے ہو گیا کہ اب میں نہیں جا سکتا، فلائٹیں خاص طور پہ جس ملک میں جانا تھا تو وہاں تو ٹھیک ٹھاک بم لگے ہیں، تو ویسے ہی فلائٹیں کینسل ہو گئیں. تو مجھے اس کے بعد کہیں جانا نہیں ہے. 2 گھنٹے کی مجلس ہو سکتی ہے. آپ سب کی سلامتی کے لیے سب کی سلامتی کے لیے اس عزا اور اس ذکر کی ترقی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تو عزیزو طے ہے کہ حق کسی کی پیروی نہیں کرے گا،
سب حق کی پیروی کریں گے. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، یہ اصول ہے کہ حق کسی کے پیچھے نہیں چلے گا، سب حق کے پیچھے چلیں گے. یہ اور بات ہے کہ یہ بات سمجھنے میں وقت لگ جائے، اس بات کو ماننے میں وقت لگ جائے، مگر بالآخر ہونا یہی ہے کہ حق کے پیچھے سب کو آنا ہے، اور حق سربراہی کرے گا، حق سرداری کرے گا، اور حق یعنی علی، حق یعنی اہل بیت، حق یعنی یہ گھرانہ. اللہ نے اس گھرانے کو حق قرار دیا ہے، اور کوئی زور زبردستی، کوئی زور سے بولنا اور مجمع لگا کر بات کرنا بھی کوئی معقول نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو جتنی زیادتیاں اور ظلم ہوئے اس کی بنیاد پر تو یہ کہنا درست ہے کہ اگر یہی سب کچھ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو ان کے نام بھی میوزیموں میں بھی نہ ملتے. لیکن کون سا گھر ہے جس گھر میں علی کا ذکر نہ ہوتا؟ کون سا دل و دماغ ہے کہ جس پر مولا علی کی حاکمیت نہ ہو؟ یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شخصیت کو، اس ذات کو، اس ہستی کو حق قرار دیا ہے، اور حق مدار قرار دیا ہے. جی، حق مدار، ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، ان سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور سچ کیا ہے. جو یہ کہہ دیں گے وہی حق ہے، جو یہ کر دیں گے وہی حق ہے. یہ پیمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے حق اور سچ کی. لہذا انہی کی اتباع ہونی ہے. میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ متبع، پیشوا جس کی اتباع ہونی ہے، جس کی پیروی ہونی ہے، جس کی اطاعت ہونی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اسے اللہ بناتا ہے، اس کا مقرر کردہ اللہ ہوتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، قرآن کی آیات پر آیات، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. وہ کچھ کو امام بنایا والی آیت بھی ہے، اور جہاں مطلقاً حکم ہے کہ ہم نے امام بنایا ہے، یہ آیت بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ بناتا ہے. اور اللہ کیوں بناتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارا کام بنانا اس لیے نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ما فی صدورہم، دلوں میں کیا گزر رہا ہے. جب میں دلوں میں گزرنے والے حالات کو نہیں جانتا تو میں اسے کہ جس کے دل کے حالات کو میں نہیں جانتا، اسے میں اپنا پیشوا کیسے مان لوں؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو جب میں نہیں جانتا تو میں اسے اپنا پیشوا کیسے بنا لوں؟ یا تو یہ بات ہو رہی ہے. اور اگر بات اتنی روشن ہو کہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں کیا ہے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، اس کے معاملات سے ہمیں پتہ ہو کہ یہ نیت صحیح نہیں ہے، اس کی یہ آدمی درست نہیں ہے، تو پھر اس کی پیروی کیسے ہوگی؟ تو کیوں ہم نہیں بنا سکتے اپنا رہنما، اپنا پیشوا ہم نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں دلوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، اور دلوں کے حالات کے بارے میں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر وہ دلوں میں سے ٹٹول کر کے یہ اس کا دل سالم ہے، اس کی نیت پکی ہے، سچی ہے، صحیح ہے، تو پھر اللہ اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی مقام دیتا ہے. تو لاجیکل بات ہے، بہت ہی معقول بات ہے کہ ہمارا کام بنانا نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کے بنائے ہوئے کو تلاش کرنا ہے. ہمارا کام تلاش کرنا ہے. لہٰذا اللہ نے وسیلے کو بھی تلاش کرنے کی بات کی ہے، وسیلہ بنانے کی بات نہیں کی. وابتغوا ہے، وجعلوا نہیں ہے. وسیلہ تلاش کرو ہے، وسیلہ بناؤ یہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ جنہیں پیشوا بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، ان کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم ہونا ضروری ہے. اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے تو ادھر اتباع ان کی لازم، توجہ ہے، ادھر اتباع ان کی لازم، ادھر
معصوم نہ ہونے کی صورت میں اس کی اتباع کرنی پڑ جائے گی کہ جو خود اللہ سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے، گناہگار ہے، معصیت کار ہے، اس کی اتباع اگر کریں گے، معصوم نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، اگر اس کی اتباع کریں گے تو ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ یہ ہمیں قرب پروردگار عطا کرے، یہ ہمیں اللہ تک لے جائے، یہ مقام حقیقت تک ہمیں لے جائے۔ کل ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ عشق حقیقی تک لے جائے، اور عشق حقیقی یعنی اللہ کا عشق، اور اللہ کے عشق کے لیے، اس حقیقی عشق کے لیے جو ذریعہ بنے گا وہ مجاز کہلائے گا۔ تو اب ان سے پیار، اس دروازے پہ ایسا مجمع لگنا، ان کے نام پر تعظیم کرنا، ان کے آگے جھکنا، یہ عشق مجازی ہے، اور عشق مجازی سبب بن رہا ہے عشق حقیقی تک، اور حق بنتا ہے اسی کا کہ جو وہ ہمیں اللہ تک پہنچائے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہو، جس کا خود اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو، روزانہ توڑتا ہو، روزانہ بناتا ہو، وہ تو کریم ہے نا، معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزانہ توڑتے ہیں، یہ روزانہ بناتے ہیں، وہ کیسے ہمارے لیے رہنما اور پیشوا قرار پائے گا جس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ یا تو نہ ہو، اور ہو تو ایسا ہو۔ تو اب لازم ہے کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ معصوم ہو، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ لہذا قرآن پکار کے کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، یہ ہدایت کا عہدہ، یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم تو خوب چاہیں گے اس تک پہنچنا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، جی یہ عہدہ میرا ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم مختصر ترین تعریف ہے کسی کے معصوم نہ ہونے کی۔ معصوم اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا دوسرا نام ہے ظالم۔ اب بچوں کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ سے میں نے اکثریت کی رائے بھی لے لی ہے کہ تھوڑا سا اگر خطاب طولانی ہو جائے تو درگزر فرمائیں گے۔ تو یہ جو ظالم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ظالم ہے بھائی، جبکہ ظالم ہمیشہ کسی پر ظلم کرنے والے ہی کو نہیں کہتے، وہ ایک جلوہ اور ایک تصویر ہے، علی غیرہ، ظلم علی غیرہ، کسی اور پر ظلم کی ایک تصویر ہے، مگر اس سے بڑی تصویر، خطرناک تصویر ہے، وہ ہے علی نفسہ ہی، جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہو وہ بھی ظالم ہے، اور جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو بند کمرے میں کرتا ہے، وہ تو چھپ کر کرتا ہے۔ اب وہ ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تو کون بتائے گا کہ یہ ظالم ہے؟ وہی جو چھپی ہوئی چیزوں سے آشنا ہو، وہی جو بند کمروں میں بھی پہنچتا ہو، وہی جو ہر جگہ نظارت رکھتا ہو، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ لہذا ظالم پیشوا نہیں بن سکتا، ظالم پیشوا نہیں بن سکتا۔